اصل تمام فقہا تقریباً تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں. وہ الگ بات. تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے. انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ اس زمانے کی بدعت ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی ہی میں دیا جائے گا. یہ بدعت کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہا کے یہاں پر. میں بہت سارے فقہی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس میں باقاعدہ علماء نے نصاً یہ بات کہی ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور فقہا کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس طرف گئی ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جس چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں اس زمانے کی، اس کے قائل خود ان کے امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ خود ہیں. اس کو پھر سے غور سے سننے جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے. میں کچھ حوالے پہلے اس کے پیش کر سکتا ہوں. کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ الغویتیہ، فقہ کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے. اختلافی مسائل میں الگ الگ ائمہ کے اقوال اس میں ذکر کیے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 180 ہے. فرما رہے ہیں اس کے جو مصنفین انہوں نے لکھا ہے وقال ابو حنیفہ وهو المعتمد عند الحنفیہ، اور امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، حنفیہ کے یہی بات معتمد ہے، تصح بغیر العربیہ، کہ جمعہ خطبہ بغیر عربی کے بھی صحیح ہوتا ہے. ولو کان الخطیب عارفا بالعربیہ، گرچہ کہ خطیب عربی جاننے والا ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اہل حدیثوں نے شروع کر دیا ہے، یہ اس زمانے کی بدعت ہے. بھائی آپ کے امام جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ بغیر عربی زبان کے خطبہ دینے کے قائل تھے.